السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو ان نام نہاد لیڈروں کے لیے ہے جو اپنا بڑا ہی نام چاہتے ہیں اور عزت چاہتے ہیں اور اپنے بڑی بڑی تقریریں کرتے پھرتے ہیں، لیکن قوم کی انہیں فکر نہیں۔ اور افسوس اس چیز کا ہے کہ اسی لائن کے اندر اس وقت ہمارے بہت سارے بڑے علماء بھی آ چکے ہیں جو اسٹیجوں پر بڑی بڑی کرسیاں رکھواتے ہیں، حالانکہ وہ خود نہیں رکھواتے، ان کے لیے رکھی جاتی ہیں، مگر وہ اس وقت اس کے اوپر اعتراض بھی کر سکتے ہیں، وہ سادگی کو پسند بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ایسے اسٹیجوں پر اور دینداری کی باتیں کرنے والے لوگ بڑے بڑے ہار پہن کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ایسی تنظیمیں جو قوم کے لیے کچھ نہیں کر پاتی، ان کے صدر بننے کی، ان کے بڑے عہدے پانے کے بعد ایسی ایسی بڑی مبارکبادیں وصول کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہم واقعہ سنانے والے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ عرب قبائلی علاقوں میں سے کسی قبیلے کے یعنی فوج نے، ان کے سپاہیوں نے کسی ایک گھڑ سوار کو پکڑ لیا اور اسے گرفتار کر لیا، اور اسے گرفتار کر کے اپنے قبیلے میں لے گئے۔ جب اس شخص کے جو گرفتار ہوا تھا اس کے قبیلے کو پتہ لگا تو اس کے قبیلے کے سردار، جتنے بھی سردار تھے اور بزرگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ سب اکٹھا ہوئے اور اس قبیلے میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے، جہاں کے سپاہیوں نے اس شخص کو گرفتار کیا تھا۔ بہرحال یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو اس قبیلے کا جو سردار تھا جس نے اس گھڑ سوار کو گرفتار کیا تھا، اس سردار نے سوال کیا کہ بھائی ایسی کون سی بڑی پریشانی تم لوگوں پر آ گئی کہ تم لوگوں کے سردار اور بزرگ تمام پورا قبیلہ اکٹھا ہو کر اور قبیلے کے بڑے بھی اکٹھے ہو کے یہاں پر آ گئے؟ اگر کوئی چاہتا تو کسی دو چار لوگوں کو بھیج دیتے یا کسی ایلچی کو بھیج دیتے، ہم اسے رہا کر دیتے۔ تو ان لوگوں نے ایک ہی زبان میں کہا، یعنی ایک دم کہا کہ یہ ہمارا سردار ہے، یہ جو شخص پکڑا گیا ہے یہ ہمارا سردار ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی سردار ہے تو یہ ہمیں بتا دیتا، ہم اسے رہا کر دیتے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سردار نے شرمندگی کی وجہ سے اپنے کو چھپایا اور اپنے قبیلے کی رسوائی کی وجہ سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ بعض بغیرت ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عزت اور اپنی بڑائی کو دکھا کر بہت سی جگہوں پر فائدے حاصل کرتے ہیں، اپنے سورس دکھا کر لوگوں کی چیزوں کو ہڑپ جاتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سردار نے خودداری دکھائی اور یہ بہادری دکھائی کہ میں قید میں اپنا وقت گزارنا بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اپنی عزت کو ظاہر کر کے یہاں سے رہائی نہیں لوں گا، صرف اس لیے ہمارے سردار نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ بہرحال اس سردار نے اس شخص کو، گھڑ سوار کو رہا کر دیا اور اسے بڑے عزت اور اکرام سے نوازا اور اسے تحائف بھی دیے اور اس سے معذرت بھی کی۔ وہ شخص چلا گیا۔ پھر اس کے بعد چند دنوں بعد اس سردار کو پتہ لگا کہ جس شخص کو ہماری فوج، ہمارے سپاہی پکڑ کر لے کے آئے تھے وہ کوئی سردار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عام سا چرواہا تھا اس قبیلے کا، جس کو ان لوگوں نے پکڑا تھا اور جس کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارا سردار ہے۔ بہرحال اس شخص کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک عام سے چرواہے کے لیے پورا قبیلہ آ گیا، یہاں تک کہ وہاں کے سرداران اور وہاں کے جو عزت والے لوگ تھے وہ سب آ گئے اس شخص کو چھڑانے کے لیے۔ تو اس سردار نے اس قبیلے میں اپنا ایلچی بھیجا اور معلوم کیا کہ کیا وجہ تھی جو ایک عام چرواہے کو آپ سب کے سب چھڑانے کے لیے یہاں پر آ گئے۔ بہرحال جو جواب وہاں سے لکھ کر آیا، وہ جواب پڑھ کر وہ عرب سردار جو تھا وہ حیران رہ گیا اور وہ دنگ رہ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا بات انہوں نے لکھ دی۔ انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ اگر ہماری سرداری میں ہمارے چرواہے کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے تو سمجھو ہم میں سے نہ کوئی حاکم ہے اور نہ ہی کوئی باعزت ہے۔ یعنی اس قبیلے کی روایت تھی کہ اگر کوئی ادنا سا شخص بھی وہاں پر اگر کہیں کسی کے ہاتھوں ذلیل ہو گیا تو وہ پورا اپنا قبیلے کی ذلت سمجھتے تھے۔ آج جا کر دیکھیے ہماری قوم کے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے، لیکن جو یہاں پر ہماری قوم کے سر پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے کیا حال ہیں؟ کسی تنظیم کا ممبر ہونے پر وہ مبارکبادیں وصول کرتے ہیں،
کسی تنظیم کے صدر بن جانے پر وہ دعوتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو قوم کی فکر نہیں؟ قوم کا ایک شخص بھی اگر بے عزت ہو رہا ہے یا کسی ایک شخص کو کسی گروہ نے مار دیا تو سمجھیے پورے قوم کو مار دیا، پوری قوم کے اوپر ظلم کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ایک امت بنا کر گئے تھے، لیکن آج میں اپنے مسلک سے جڑا ہوں، ایک دوسرا ہے وہ کہتا میں اپنی تنظیم سے جڑا ہوں، ایک تیسرا ہے وہ کہتا میں اپنی برادری سے جڑا ہوا ہوں، ایک کہتا ہے میں اپنے کاروبار سے اپنی فیلڈ میں جڑا ہوا ہوں، کوئی ہے وہ اپنی جاب سے جڑا ہے۔ یہی ہم لوگوں کے حال ہیں، اور اگر یہ حال رہا تو آگے چل کر اس سے بھی زیادہ مظالم ہوں گے اور اس سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آج ہم لوگ متحد نہیں ہوئے تو پھر کیا حالات ہوں گے، یہ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بڑوں کو حق بولنے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، امت کی صحیح طور پر سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔